تیسرا مغالطہ جو اس واقعے کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو ذرا تاریخ کے کچھ ورقوں میں لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ واقعہ کربلا اصل میں ہوا کیسے تھا, اور اس سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت سنا دوں. سورہ کہف ہے, آیت نمبر 29 ہے. موقف مختلف ہو سکتا ہے, موقف میں اختلاف ہو سکتا ہے, نظریہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو میں حق سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ اس کو حق نہ سمجھیں, لیکن جس کو میں حق سمجھتا ہوں میرے رب نے مجھے حکم دیا اس کو بیان کرنے کا. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, کہو یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, جدی مرضی ہے وہ منے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, اور جو جس کی مرضی نہیں ہے وہ نہ مانے. تو میں وہ بیان کروں گا جو تحقیق کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ حق ہے. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, تاریخی باتیں, تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے. تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کربلا کے واقعے سے, پھر آپ کو اس کی حقیقت کا صحیح سمجھ آئے گا. اسلامی تاریخ میں ایک جنگ ہوئی ہے بڑی زبردست, اس کا نام ہے جنگ خیبر. آپ کو اس کی تفصیلات آپ کے علم میں ہوں گی. اس جنگ خیبر میں وہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل صبح میں پرچم ایک آدمی کے ہاتھ میں دوں گا, وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوگا, اس آدمی سے اللہ اور اس کا رسول بھی بڑی محبت کرتے ہوں گے, وہ آدمی جنتی ہوگا. سارے صحابہ منتظر ہیں کون کمانڈر ان چیف بنتا ہے, کس کو یہ بشارتیں ملتی ہیں. اگلے دن صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں ہے میرا بھائی علی رضی اللہ تعالی عنہ, حیدر کرار کہاں ہے. کسی کو امید نہیں تھی کہ حضرت علی کے ہاتھ میں علم دیا. کیوں؟ آنکھ خراب ہے, بیمار ہے, یہ تو انفٹ ہو گئے, لہذا ان کا چانس کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علم دینا تھا نا تو سب سے پہلے آواز دی ہے کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان جیسا بہادر, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا, بلاؤ علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ قیادت کریں, خیبر کو فتح کریں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو آنکھ دکھ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سارا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہو, وہ لعاب دہن والا, وہ ہاتھ پھیرنے والا, آنکھ ٹھیک ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کو فتح کیا. خیبر کا اگر کوئی ہیرو ہے نا, کسی کو آپ خیبر کا ہیرو قرار دینا چاہیں تو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیبر کی فتح کا سہرا ان کے سر. خیبر میں فتح ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتار رہے ہیں, بڑی دیر ہو گئی ہے. صحابہ کو مدینہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارے ہوئے واپس آنا ہے, ہتھیار اتارے جا رہے ہیں. جبریل آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے نے فرمایا جبریل ہتھیار اتار رہے ہیں. جبریل نے کہا اسی تو ہلے لائے ہی نہیں, ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے. بنو قریظہ کے یہود, وہ جنہوں نے عہد شکنی کی ہے, ان کی خبر لینی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیے. بنو قریظہ کے یہود کی خبر پتہ کیسے لی گئی تھی؟ وہ سارے مردوں کو باہر نکالا گیا اور سب مردوں کو ذبح کر دیا گیا.
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کے مرتکب ہیں، ان کی سزا ہے ان یہودیوں کی، ان کو قتل کیا جائے، ذبح کر دیا گیا سب کو، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا، مردوں کو ذبح کر دیا گیا۔ وہ بچے اب دیکھ رہے ہیں ہمارے باپ کو، ہمارے بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے ہم عہد شکنی کریں گے، مسلمان مٹ جائیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے عہد شکنی کی اور ادھر حیدر کرار نے اٹھ کر خیبر کو فتح کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برے بن گئے ان کی نظروں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سب ساتھ ہیں، انہوں نے ہمارے بڑوں کو ذبح کیا ہے، چھریاں چلائی ہیں ان کی گردنوں پر۔ اب مائیں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں پتر تو یتیم ہو گیا ہے تے تو بڑے ہو کے انتقام لینا جے۔ اب وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ان سے انتقام نہیں لیا جا سکتا، اس لیے یہ صحابہ اکٹھے ہیں، یہ دین پر ایک ہیں، جب تک ان کے اندر لڑائی نہیں ڈالو گے، جب تک ان کے اندر تفرقہ پیدا نہیں کرو گے، جب تک ان کو آپس میں لڑوایا نہیں جائے گا، ان کو آپس میں توڑو، یہ خود ایک دوسرے کو ختم کر سکتے ہیں، ورنہ یہودی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مسلمان کو ختم کر سکے۔ آپ کہیں گے شاید اپنے پاس سے باتیں کر رہا ہوں، قرآن ایک دفعہ نہیں کہتا، 3 دفعہ کہتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھائیں، پھونکے مارتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، آپس میں لڑواتے ہیں، جھگڑے ڈالتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کرتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں آ گیا یہ اگر اکٹھے رہ گئے یہ پوری دنیا کو فتح کر لیں گے، یہ فکر دنیا کو فتح کرنے کے لیے کافی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن فتنوں نے سر اٹھایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا دور خلافت ان کو سنبھالنے میں لگ گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے جب خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی ہے نا جی، طائف ہے، نجران ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے ہیں، اور 22 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی فتوحات ہو چکی ہیں۔ یہ تو ترقی کر رہے ہیں، یہ تو دنیا کو فتح کرتے جا رہے ہیں، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا چلا جا رہا ہے۔ ان کو آپس میں لڑواؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے تو کیا بیگانے بھی ڈرتے تھے، فارس اور روم کہ جو بادشاہ تھے کانپتے تھے عمر کا نام سن کے، نہیں کامیاب ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا نا جی، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کامل الحیاء والایمان یاد آیا آپ کو؟ بڑے رحم دل ہیں، بڑے نرم آدمی ہیں۔ وہ جو 18 ذی الحج پہ ہم نے جو ایک گفتگو منعقد کی تھی، اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ رہے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں امیر المومنین ان فسادیوں کو ہم ختم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں مظلوم بن جانا بہتر سمجھتا ہوں ظالم بن جانے سے، میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا، نرم دل آدمی ہے۔ ان کا دور خلافت شروع ہوتا ہے، وہ ایک آدمی اٹھتا ہے، وہی نسل، اور میں کہتا ہوں اسلامی تاریخ میں نا کچھ عباد اللہ ہیں، یہ جن کے چاروں کے نام لیے تھے میں نے، جنہوں نے اس تاریخ کو 4 چاند لگا دیے، اور کچھ ایسے ہیں جس نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ 2 عباد اللہ کہنا بھی ان کو صحیح نہیں ہے میرا خیال۔ ایک ہے عبداللہ ابن ابی،
یہ بھی عبداللہ. اور دوسرا ہے عبداللہ ابن سبا. یہ اٹھتا ہے, اسلام لے آتا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, فریق مخالف کی کتابیں اٹھائیے, اس میں یہ سارا واقعہ تحریر ہے کہ عبداللہ ابن سبا پہلے یہودی تھا, اسلام کا لبادہ اڑتا ہے, مدینہ آتا ہے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے میں اسلام لایا ہوں, اپنی قوم میں میں بڑا معزز سمجھا جاتا ہوں, مجھے سرکاری عہدہ دیجیے. تو اسلامی تاریخ میں تو معاملہ یہ رہا ہے کہ جو خود خواہش کرے عہدے کی, اس کا مطلب ہے شیطان اس کے ساتھ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہدہ نہیں دیتے, یہ بصرہ چلا جاتا ہے, لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکاتا ہے, اس کے ساتھ وہ گروہ ملتا ہے جو مظلومانہ طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے لوگ ہیں. اور یہی وہ گروہ ہے جو بڑھتا, وہ لوگ جو شروع دن سے نا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی انتظار میں تھے, اس یہودیوں سے لبادہ اوڑھ کے آئے ہوئے تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جا کر پھونکے مارتے تھے, ایک کنو خلیفہ بنا دیتا ہے, خلیفہ ہونے کے اہل تو آپ ہیں, آپ کو ہونا چاہیے. آج بھی کہتے ہیں نا, کڑیاں ملتی جائیں گی, اشارے ملتے جائیں گے. وہ لوگ سب مل گئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے والے بھی یہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کر کے جنگ کروانے والے بھی یہ. اور کبھی ذرا تاریخ کو پڑھیے, کتنا نقصان ہوا ہے, کتنا نقصان ہوا ہے. یہ جو جنگیں ہوئی ہیں نا غلط فہمیوں پہ, میں صرف ایک مثال دے دوں, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے از عشرہ مبشرہ کون ہے؟ وہ جو جنگ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر چلتے ہیں نا جی, تو وہ اپنے ہاتھوں پر تیر کو روکتے ہیں, اپنے ہاتھوں پر تیر کھا لیتے ہیں, نبی پاک تک نہیں پہنچنے دیتے. وہ طلحہ عشرہ مبشرہ میں شامل. وہ طلحہ جب احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہاڑی چڑھنی ہے, اوپر کی طرف جانا ہے, اور کیسے چڑھیں, طلحہ اوپر کیسے جائیں, اور طلحہ نیچے جھک کر کہتا ہے طلحہ کی کمر نبی پاک کی سواری کے لیے حاضر ہے. وہ طلحہ جب اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں نا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے, شہید ہوئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ان کا وہ ہاتھ جو جنگ احد میں تیر کھاتا رہا ہے نا, وہ ہاتھ اٹھایا, کہا یہ ہاتھ بڑا بابرکت تھا, یہ آدمی بڑا بابرکت تھا, یہ اس جنگ میں کام آ گیا. کتنا نقصان ہوا ہے مسلمانوں کو, غلط فہمیاں, جھوٹ, سازش. یہی وہ لوگ ہیں جو پھر یہاں سے چلتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کریں.